مولانا رومی، جن کا اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی تھا، 1207 میں افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے اور پھر وہ ہجرت کر کے موجودہ خطہ جو اب اناطولیہ کہلاتا ہے، تاریخ میں اس کو روم بھی کہتے ہیں، تو وہاں بسے ہیں سلجوکیوں کے دور میں، جو پہلے ترک اس خطے کے مالک ہوئے۔ تو اس مقام کی بنیاد پر ان کا نام مولانا رومی پڑ گیا۔ مولانا رومی فارسی دنیا کے 800 سال سے مقبول ترین شاعر، مفکر، روحانی اور علمی فکری علماء میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ان کی 3 کتابیں تو بڑی مشہور ہیں۔ مثنوی، جسے مثنوی رومی کہتے ہیں، جو ہندوستان بھر میں چونکہ فارسی بولی جاتی تھی، اس لیے فارسی کے اثرات کے سبب مثنوی انگریز کے آنے سے پہلے کہیں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ پھر ان کی 2 کتابیں اور بڑی اہم ہیں، فی مافیا اور ایک کتاب دیوان شمس تبریز، جو شمس تبریزی کے نام سے منسوب ہے، لیکن اس میں سارا کلام مولانا جلال الدین رومی کا ہے۔ کونیا شہر ترکی میں میری جہاں گردی کا ایک خاص پسندیدہ شہر ہے۔ جیسے میں اور مقامات کو اپنے انداز سے دیکھتا ہوں، اپنے مطالعے اور مشاہدے کے انداز سے، اسی طرح میں نے کونیا کو بھی کئی بار دیکھا، لیکن یہ سفر چند ماہ پہلے میں نے کیا، خصوصی طور پر رومی کے شہر کونیا کو دیکھنے۔ اور کونیا کی تاریخ 1000 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 3000 سال نہیں، 4 سے 9000 سال پرانی ہے، اور اس 9000 سال کی تاریخ بھی کسی دن آپ کو بتاؤں گا۔ مولانا رومی کا جو مقبولیت کا زمانہ ہے آج کی ہم عصر تاریخ میں، وہ تقریباً 9/11 کے گرد امریکہ میں یہ بڑے پاپولر ہوئے، اور اس کا سبب بابا محی الدین ہیں، جن کا فیلاڈیلفیا میں مزار ہے، جو سری لنکن بابا ہیں، اور وہ امریکہ کا پہلا صوفی مقبرہ ہے۔ جو بابا محی الدین سے متاثر ہو کے یہودی مسلمان ہوئے، ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جو بڑے علم والے اور خصوصاً ڈاکٹر کے پیشے سے تھے۔ ان میں ہی میرے ایک دوست گرین ہیں، مائیکل گرین، جنہوں نے مولانا رومی کی السٹریشن پینٹ کی، اور مائیکل گرین میرے دوست بنے اور انہوں نے مجھے وہ کتاب بھی دی۔ تو اس طرح مغربی دنیا میں اب تقریباً 20-30 سال میں مولانا رومی اپنی شاعری کی بنیاد پر، جو انسان سے محبت کی بنیاد پر وہ پاپولر ہوئے۔ لیکن جو ابھی پچھلے 10-12 سال میں پاکستان اور لٹریچر پڑھنے والی دنیا ہے، اس میں مولانا رومی کی مقبولیت کا سبب 40 رولز آف لو کے نام سے لکھا گیا الف شفق کا وہ ناول ہے، جو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا اور پاکستان میں بھی ہوا۔ 40 رولز آف لو، جس کا اردو میں ترجمہ 40 چراغ عشق کے ہے، اس میں مولانا رومی اور شمس تبریزی کی محبت کی کہانی، عشق کی کہانی ہے۔ مولانا رومی کا مزار کونیا کے وسط میں واقع ہے۔ میں جب پہلے جاتا رہا، آخری بار جب میں گیا اس ٹور سے چند ماہ پہلے سے، جب آخری بار گیا تو وہ شاید 92 تھا۔ اس وقت کونیا زیادہ ایسے شفاف شہر نہیں تھا، اور جو مزار کے ارد گرد محلے تھے وہ بالکل گنجلک تھے آپس میں ہوئے۔ لیکن اب جب میں گیا چند ماہ پہلے اس سردیوں میں، تو ان محلوں کو گرا کر وہاں پر ان کو وسیع کر دیا گیا، اور دلچسپ بات ہے کہ وہاں پر مختلف ادارے، جو وقف کے ادارہ ہے ترکی میں، اور جو مولانا روم سے متعلق دفاتر ہیں، ان کے جو تعمیر کی گئی ہے وہ سلجوکی دور کی اور بلیک سی دور کی ہے۔ یہ جو کونیا ہے، یہ تاریخ کا ایک اہم ترین شہر ہے، لیکن اس کی جو 800 سال سے شہرت کی وجہ ہے وہ مولانا روم کا وہاں پر مقبرہ ہونا ہے۔ مولانا رومی کو افغانی مولانا بلخی کہتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق بلخ سے تھا۔
اور ان کا جو سلسلہ ہے مولانا رومی کا وہ بھی موجود ہے، اور یہ باطنی سلسلہ، ان کے سلسلے کا نام جلالیہ ہے۔ یہ مقبرے کا اندر کا منظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو سلسلہ باطنیہ ہے اس کو ایشیا کوچک، شام، مصر اور مختلف بلکان کے خطوں میں مولویہ بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے جو رقص ہم دیکھتے ہیں جو مولانا روم کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، وہ درویش، جو جس کو رقص درویش بھی کہتے ہیں، اس کو رقص مولوی بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ اور ترکی میں ہر کوئی مولانا نہیں ہے۔ ترکی میں جب آپ سیاحت کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی مولانا ہے، لیکن ترک زبان میں مولانا کو جو پروناؤنسیشن ہے وہ میولانا کے نام سے کی جاتی ہے، میولانا۔ اور یہ جو مقبرہ ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس کو میوزیم کہتے ہیں۔ یہ اپنے وقت کے مطابق کھلتا ہے اور صبح 9 بجے سے 5-6 بجے تک، اور اس کے بعد بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات، توہم پرستی ترکی میں ممنوع ہے۔ اتہ ترک کے 1923 کے انقلاب کے بعد جس پر سختی سے عمل کیا گیا وہ توہم پرستی ہے، اور یہاں پر خدمتگار گھومتے رہتے ہیں مولانا رومی کے مزار پر۔ خصوصاً وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں پاکستان، تو اصل میں وہ اس لیے بھی پوچھتے ہیں چونکہ ہم لوگ توہم پرستی بہت کرتے ہیں، تو پھر وہ بڑی محبت سے روکتے بھی ہیں توہم پرستی کرنے سے، قبروں کی سجدہ کرنا اور جو دوسرے شرک ہے۔ لیکن یہاں پر مولانا روم کی جو قیمتی اشیاء ہے وہ بھی پڑھی ہیں، ان کی ٹوپیاں پڑھی ہیں، جائے نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے۔ اور ایک بات اور، یہاں پر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا روم کے مقبرے میں ہی وہ مولانا شمس تبریزی کا مقبرہ ہے۔ نہیں، مولانا شمس تبریزی کا مقبرہ ایران میں ہے۔ ترکوں کی ایک خاص روایت ہے کہ یہ ایک رسماً قبر بھی بناتے ہیں۔ جیسے انہوں نے مولانا رومی کے ساتھ جو قبرستان ہے، اور بہت وسیع قبرستان ہے، وہاں 2 قسم کے قبرستان ہیں، میں ابھی ویڈیو وہاں لے کے جاؤں گا۔ ایک تو اس میوزیم یعنی مقبرے کے اندر قبریں ہیں ان کے فیملی کی، پھر اس کے باہر قبریں ہیں، اور قبروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک خاص ترک طرز ہے جو انہوں نے بازنطینی اور رومن سے لیا۔ ترکوں نے بڑی بڑی اونچے جو کتبے ہوتے ہیں وہ بلند، اگر آپ 2500 سال پرانی رومنز کی قبریں دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہیں۔ تو یہاں پر مولانا شمس تبریزی کی کوئی قبر نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے رسماً ایک یکجہتی کے طور پر مولانا رومی سے یکجہتی کے طور پر جو قبر بنائی، یعنی کہ علامہ محمد اقبال جو آپ کہتے تھے کہ میرے مرشد مولانا روم ہیں، تو انہوں نے علامہ اقبال کی بھی ایک رسماً قبر یہاں بنائی ہے۔ تو اس لیے اس مقبرے کے اندر یا ملحقہ قبرستان میں کسی شمس تبریزی کی قبر نہیں ہے۔ ہاں، وہ رسماً قبریں بنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کی بھی ہیں، اور ترکی میں اکثر ہوتا ہے، جیسے ایک جنرل فوزی چکمک ہیں، ان کی قبر استنبول میں بھی ہے اور ان کی قبر انقرہ میں بھی ہے، وہ بھی 40s یا 50s میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ یہ مولانا روم کا روضہ مبارک ہے، یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، اور خصوصاً فارسی دنیا کی جو لوگ ہیں وہ بہت یہاں آپ کو نظر آئیں گے، ایران سے اور دوسرے خطوں سے۔ تو یہ وہ شہر ہے جہاں پر مولانا بسے، اور 800 سال سے وہ یہیں رہتے ہیں اور تا قیامت یہیں رہیں گے۔